کیونکہ یہ لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہ اسٹیٹ میں ہے، نہ اس سماج میں ہے کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کا راستہ روک سکے۔ ان بچوں کو ذہنی طور پہ کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیوں ڈیمیج کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا ایک قول میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے اپنے لاسٹ ڈیز میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ملا ازم کو کبھی بھی پروفیشنلزم نہ بننے دیں ورنہ اسلام برباد ہو جائے۔ ہیلو، میرا نام فیصل قذافی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے جس میں ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو ابیوز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کو ابیوز کرنے والے، اس کے اوپر جنسی تشدد کرنے والے اسی مسجد کے قاری صاحب تھے اور ان کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور اس بچے کو اتنے برے طریقے سے اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اس کو ابیوز کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ تکلیف کی وجہ سے سیدھا لیٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ کیسز ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں، ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی میں اتنی طاقت ہے کہ ان کیسز کو روک سکے۔ اس کو روکنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ اسٹیٹ کی ہے یا پیرنٹس کی ہے یا سماج کی ہے؟ فی الحال تو تینوں ہی بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اگر اس کو ہسٹریکلی دیکھیں تو جنرل ضیاء، مرد حق، مرد کلندر، اس نے سب سے زیادہ اس قوم کو اسٹرانگ کیا، اس مافیا کو سب سے زیادہ مضبوط اس مرد کلندر نے کیا۔ ایون ان کے ہاتھوں میں ویپن تھما دیے، ان کو اسلحہ دیا، سپہ سالار وغیرہ کو۔ اور اگر کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوتا، والدین اپنے بچے کے لیے جس کو ابیوز کا نشانہ بنایا جاتا تھا اس کے لیے آواز اٹھاتے تو ان کے گھر ڈائریکٹ دھمکیاں جاتی تھیں، ان کو تھریٹس کیا جاتا تھا تاکہ دوبارہ آواز نہ اٹھا سکے۔ ان کو بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ نے اس پر آواز اٹھائی تو آپ کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، اور ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کس کی خاموشی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ان بچوں کو ذہنی طور پہ کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیوں ڈیمیج کیا جا رہا ہے؟ ہم بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ڈاکٹر اسرار کا ایک قول میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے اپنے لاسٹ ڈیز میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ملا ازم کو کبھی بھی پروفیشنلزم نہ بننے دیں ورنہ اسلام برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے وہی ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی مولوی کو پنشمنٹ ہوئی ہو اس کریمنل بات پہ، کسی کو سزا ہوئی ہو؟ نہیں نا، کیونکہ یہ لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہ اسٹیٹ میں ہے، نہ اس سماج میں ہے کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کا راستہ روک سکے۔ میں ان لوگوں کے خلاف نہیں ہوں۔ اب جو لوگ ملا ازم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ مجھے کہیں گے کہ یہ تو ڈائریکٹ اسلام پہ حملہ ہے، دین پہ اٹیک ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو صحابہ کرام نے، وہاں کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے ان کریمنل لوگوں کے خلاف ایکشن لیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ اور اگر یہ کہنا کہ یہ تو اسلام پہ حملہ ہے، دین پہ حملہ ہے، یہ ایکچولی اسلام پہ حملہ نہیں ہے، اس قوم کے بچوں پہ حملہ تصور ہوگا کہ اگر آپ اس پر ایکشن نہیں لیتے۔ 2-3 سال پہلے مفتی عبدالعزیز کا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں جو JUI کے ممبر بھی تھے، اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ جب اس بچے سے انٹرویو لیا گیا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ مجھے 3 سال سے ابیوز کیا جا رہا ہے، 3 سال سے جنسی طور پہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور میں نے کیبنٹ کو بھی اطلاع دی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو روکیں، تو کسی نے بھی نہیں روکا، اور نہ کسی میں اتنی ضرورت تھی کہ اس بابے کو روک سکے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں ابھی ویڈیو وائرل کر رہا ہوں، اگر بھی اس پہ ایکشن نہ لیا گیا تو آئی ول کل مائی سیلف، میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو اس کے بعد پھر ایکشن لیا گیا، اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں مفتی صاحب کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اتنی زیادہ موریلٹیز پہ بات کرتے ہیں اور اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، اور عورت مارچ پہ سیکسولی کا الزام لگاتے ہیں، اور بے حیائی کا درس دیتے ہیں، بے حیائی کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ان کو قدرتی آفات پہ جوڑنے کا کہتے ہیں کہ جو قدرتی آفات، زلزلے وغیرہ آ رہی ہو، آپ کی بے حیائی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ خود ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس پر بات کریں گے سائیکالوجی کی ہیلپ سے، اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اور اس بچے کو کیوں ڈیمیج کیا جاتا ہے، اور وہ بچہ بڑا ہو کے خود کو کیوں ابیوزر بنا لیتا ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔